المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. عام طور پہ ہماری گفتگو کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم دنیا کی حقیقت کو پہچان سکیں اور آخرت کے لیے تیاری کرنے والے بن سکیں، کیونکہ اس زمانے میں جو بہت بڑا فساد اور بہت بڑی کمی ہم انسانوں کے اندر آئی ہے وہ دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت، یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ آ گئی ہے. اور انسان جب دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے اور دنیا اس کے اوپر حاوی اور سوار ہو جاتی ہے تو پھر انسان دھیرے دھیرے آخرت سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے. آج ہمیں تمام چیزوں کی فکر ہے، عزت ملے اس بات کی بڑی فکر ہے، شہرت ملے اس بات کی بڑی فکر ہے، پیسہ اچھا ہو اس کی بڑی فکر ہے، ہمارا گھر، لوکیلٹی، لوکیشن، ایجوکیشن، کوالیفیکیشن، فیم، یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے. اور اسی کی فکروں میں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اگر کسی بات کی فکر نہیں ہے تو اس بات کی نہیں کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. اور موت سے ہم لوگ بالکل غافل ہو گئے ہیں. جوان تو جوان، بوڑھوں کو بھی کے اندر سے بھی یہ فکر ختم ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ دنیا اتنی زیادہ سوار ہو گئی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. دنیا کی زندگی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، سامان ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا، ہے بڑا اہم، اس کو بہت توجہ سے سنیے گا. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جو قرآن کی لغت کے اور قرآن کے مفسر بھی تھے، ماہرین لسانیات میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا، ماہر زبان بھی تھے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لینگویجسٹکس بھی تھے. اور جب کوئی ان کو نیا لفظ ان کے سامنے آتا تو اس کی تحقیق کر کے پھر لغت بناتے تھے کہ اس کا معنی اور اس کا اور کیا معنی ہو سکتا ہے. انہوں نے جب یہ آیت پڑھی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے. عربی میں متاع کہتے ہیں
سامان کو. اس کا جو لفظی معنی ہے جب آپ لغت میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا متاع، فائدہ اٹھانے کی چیز جس سے آدمی فائدہ اٹھا لے. لیکن اصل میں لفظ کی جو حقیقت ہوا کرتی ہے اس سے اس کے اندر جو گہرائی اور گہرائی ہوا کرتی ہے اس کو اہل زبان سمجھتے ہیں، عام بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی. ایک تو ظاہری معنی ہوا کرتا ہے، ایک اس لفظ کی کا ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ جس سے اور بھی معنی اور باتیں سمجھ میں آئیں. اس کو کہتے ہیں بلاغت، کہ اس کے اندر اور کیا کیا مفہوم چھپا ہوتا ہے. جب وہ غور کرنے والا غور کرتا ہے، سوچنے والا سوچتا ہے اور جا کر تحقیق کرتا ہے تو اور معنی اور مفہوم نکلا کرتے ہیں. انہوں نے جب یہ آیت پڑھی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، اور یہ آیت پڑھی وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر سامان ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، متاع ہے. تو کہنے لگے کہ اللہ تعالی یہاں پر لفظ متاع کے علاوہ بھی تو کوئی لفظ کہہ سکتے تھے. اللہ ہے وہ جو چاہے وہ لفظ کہہ دے، لیکن کوئی تو بات ہے کہ اس دنیا کے بنانے والے نے اس دنیا کو متاع کے لفظ سے کیوں تعبیر دیا ہے. ان کو اس بات کی بڑی جستجو ہوئی. اہل عرب کے یہاں وہ قبائل اور وہ محلے جو بالکل گاؤں میں دیہاتوں میں آباد ہوا کرتے تھے نا، ان کے یہاں کی عربی میں بڑی فصاحت ہوا کرتی تھی اور وہ اس لفظ کو وہیں استعمال کرتے تھے جہاں اس کے استعمال کرنے کا موقع ہوتا تھا. ان کو معلوم ہوا کہ فلانا قبیلہ ہے، وہ اس ٹیلے پر آباد ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پر آباد ہے، آپ وہاں جائیں، بہت ممکن ہے کہ آپ کی یہ جستجو آپ کی مکمل ہو جائے اور آپ اس لفظ کے اصل مفہوم کو سمجھ سکیں. وہ کہتے ہیں اچھا. وہ اس قبیلے پہ میں گئے، صبح کا وقت تھا بالکل، اور لوگ عام طور پہ نہانے کے لیے چولہے پر پانی رکھا کرتے تھے گرم کرنے کے لیے. جب وہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، بہت دیر گھنٹے گزر گئے ان کو، تو وہ الفاظ کو غور کر رہے تھے. وہاں کی جو بولی تھی اور جو الفاظ تھے اس پر وہ غور کر رہے تھے. اور انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس میں سے ایک عورت آتی ہے، چولہے پر برتن رکھتی ہے، پانی گرم کر رہی ہے، چولہا جلا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. جب پانی گرم ہو رہا ہے، یہ منظر وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اچانک دوڑتا ہوا ایک کتا آیا. اس کتے نے ہمارے گھروں میں عام طور پہ گرم برتنوں کو پکڑنے کے لیے کپڑا ہوتا ہے جس کو ہم صافی کہتے ہیں، اور بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ گم جائے تو انسان پریشان نہیں ہوتا، وہ چیتھڑا ہو جائے تب بھی انسان اس کو بہت دنوں کے بعد بدلتا ہے، اور بڑی بے حیثیت چیز، اور ایک نہیں ہزار بنا لے آدمی، اتنی بے حیثیت چیز. اس چولہے کے پاس وہ کپڑا پڑا ہوا تھا جس سے اس برتن کو اٹھایا جاتا، رکھا جاتا، اور گندے برتن کو کبھی اس سے صاف بھی کر دیا جاتا ہے. تو وہ کپڑا اس برتن کے پاس رکھا ہے، آگ جل رہی ہے، اور ایک کتا دوڑتا ہوا آیا. بچہ چیخا، صرخ الولد یا امی جاء الرقیم اخذ المتاع وجلس علی السطح. غالباً امام اسمعی کا واقعہ ہے، اور لکھنے والوں نے دوسرے ناموں سے بھی لکھا اس واقعے کو. امام اسمعی کہتے ہیں میری آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی. وہ بچہ کہہ رہا ہے یا امی جاء الرقیم اخذ المتاع وجلس علی السطح. امام اسمعی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. وہ بچہ چیخ کر کہنے لگا امی 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 جلدی سنو، کتا آیا، اس نے متاع کو اٹھا لیا، اور متاع کو اٹھانے کے بعد وہ چھت پر چلا گیا. ماں آئی دوڑتی، کیا بات ہے بیٹا،
کوئی بات نہیں امی وہ متاع لے گیا، اچھا متاع لے گیا، پریشان نہ ہو، متاع کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، معمولی چیز ہے، دوسرا بنا لیں گے۔ ماں نے بچے کو تسلی دی۔ امام اصمعی کہتے ہیں اب مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو متاع کیوں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو متاع کیوں کہا ہے؟ متاع اس لیے کہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ یہ پڑا ہو تو بے حیثیت، یہ کھو جائے تو بے حیثیت، یہ چوری ہو جائے تو بے حیثیت، محبت کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو متاع کہا ہے۔ آج ہم اس دنیا کو بہت حیثیت دے رہے ہیں، اس دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اس دنیا کو بہت زیادہ فوقیت دے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات بیان فرما دی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے اس آخرت میں رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں شکوہ کیا ہے، بہت عجیب انداز میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے انسانوں تم آخرت کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، آخرت کی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی اصل چیز کو نیچے ڈال دے، پیچھے ڈال دے، اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس کی نظر سے، اس کی نگاہ سے اس کی حقیقت ختم ہو جائے، اور جو نہ کرنے کے کام ہوں انسان اس کرنے کے کام پر اس کو اوپر رکھے اور اصل چیز کو نیچے کر دے، اس کو کہتے ہیں ترجیح دینا۔ آج ہم سب کی ترجیحات، ہم سب کا مطمع نظر، ہماری زندگی کا محور ایک ہے، دنیا کی، دنیا اور دنیا اور دنیا ہم سب پر غالب ہے۔ پڑھنے والے بچوں سے پوچھو، ان اسٹوڈنٹ سے پوچھو کیوں پڑھتے ہو؟ ان کا مقصد پیسہ اور دنیا اور نام اور عزت ہے۔ کاروبار کرنے والوں سے پوچھئے کیوں کاروبار کرتے ہیں؟ ان کا مقصد پیسہ، عزت، دکان، کاروبار، نام ہے۔ اور دنیا کے تاجروں سے پوچھیں، بازاروں کے لگانے والوں سے پوچھیں یہ بازار کیوں سجے ہوئے ہیں؟ کا دنیا ہے، انسان جینے کے لیے کر رہا ہے۔ آج ہم نے 18 گھنٹے اپنی دنیا کو دیے ہیں، اللہ شکوہ کر رہے ہیں اسی لیے بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں وجود بخشا تھا، جس خداوند قدوس نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، ہم اس اللہ کے لیے بھی تو وقت نکالتے۔ اور دنیا ہمارے اوپر کیوں سوار ہو گئی؟ اس کی بھی وجوہات ہیں۔ دنیا ہمارے اوپر اس لیے سوار ہو گئی کہ ہمارے اندر سے مرنے کا یقین نکل چکا ہے، مرنے کا یقین نکل چکا ہے۔ روز آنا ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے جنازے دیکھتے ہیں، روز آنا ہم اپنی نگاہوں سے لوگوں کو مرتا تڑپتا بلکتا دیکھتے ہیں، ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہو رہی ہے، ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا غالب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی، اور آخرت کا یقین ان کے دلوں سے نکل جائے گا۔ کیوں گرے گی یہ امت اللہ کی نگاہ سے؟ نزعت منها القلوب، ان کے دلوں سے دنیا، اللہ کی اہمیت، دین کی اہمیت، آخرت کی اہمیت، قبر کی اہمیت، حشر کی اہمیت، قیامت کے دن کا یقین بالکل نکل جائے گا۔ ہوگا کیا؟ یہ امت اللہ کی نگاہ میں ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ آج ہمارے دلوں سے آخرت کا یقین جب نکل گیا تو ہوا کیا؟ اللہ کی نگاہ میں ہم ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟
آپ نے فرمایا جب اذا تسابت امتی، نبی نے فرمایا جب میری امت آپس میں گالی گلوچ کرے گی، ایک دوسرے کو سب و شتم کیا جائے گا، ایک دوسروں کی ماں بہنوں کی عزتوں کو سڑکوں پہ پامال کیا جائے گا، اور اس کو لوگ ہم بھی نہیں سمجھیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اذا عظمت الدنیا، اور جب دنیا کی عظمت ان کے دلوں میں آ جائے گی، اللہ سقطت من عین اللہ، تو اللہ کی نظر سے یہ امت گر جائے گی۔ ہم گر گئے نا اللہ کی نگاہ سے، کیوں حالات ہیں انسانیت پر، کیوں مسلمان بلک رہا ہے، سسک رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، آہ وہ بکا ہے۔ پورے زمانے کے اندر فلسطین کی بیٹیاں پکار رہی ہیں، کشمیر کی پاک دامن بچیاں مدد کے لیے پکار رہی ہیں، ہزاروں بچوں کو غائب کر دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ اللہ اب بھی کچوکا لگا رہے ہیں، اور اب بھی صرف پن کر رہے ہیں، اور اب بھی صرف احساس دلا رہے ہیں کہ اب بھی صلح کر لو، اب بھی اپنے دلوں کا تار اللہ سے جوڑ لو، اب تو دنیا کو اتنی اہمیت نہ دو، یہ دنیا اتنی زیادہ رہنے والی نہیں ہے، آخرت کی فکریں کرو۔ صحابہ کے اندر جب دنیا کی اہمیت اور وقات ان کے دلوں سے نکلی تھی تو ان کے اندر آخرت کی فکریں کیسی سوار ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں میں نے تمام کے حقوق ادا کر دیے، لیکن ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا اور سب کو دیدار عام کرایا جائے گا، لیکن ابو بکر کو دیدار خاص عطا کیا جائے گا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جب ان پر آخرت کی فکر سوار ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہائے کاش ابو بکر کوئی لکڑی کسی درخت کی کوئی ٹہنی ہوتا یا تنا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور اس کے بارے میں کبھی سوال نہ کیا جاتا۔ ہائے کاش ابو بکر کسی کے بدن کا کوئی بال ہوتا جسے کبھی ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں کوئی سوال نہ ہو۔ ہائے کاش ابو بکر کسی درخت کا سبز پتا ہوتا جسے جانور کھا لیتے تو ابو بکر سے سوال نہ کیا جاتا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے عائشہ اللہ سے حساب یسیر کی دعا کرو، اور اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجیے گا۔ اما عائشہ نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول حساب یسیر کا کیا مطلب ہے؟ کہا عائشہ درگزر کر دیا جاوے، معاف کر دیا جاوے، اللہ کی نظر کرم انسان پہ پڑ جائے اور اس کو یوں دیکھ کر بالکل پاس کر دیا جائے، یہ حساب یسیر ہے، اور جس سے حساب لے لیا گیا وہ بندہ پھنس جائے گا۔ جس انسان سے قیامت کے دن اللہ حساب لے لیں وہ انسان پھنس جائے گا، اور اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے جب اللہ حساب لیں گے، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحابہ تڑپ اٹھے اللہ کے رسول کیا سوال کیا جائے گا؟ کہاں سنو سنو سنو، دنیا کے اندر لوگوں سے معاملات بہت بگاڑتے ہو، یہاں معاملہ بگاڑ لوگے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو کھڑا کریں گے، اور دونوں کے معاملات اگر وہاں نیکیاں ہوں گی تو نیکیاں اس کی نیکی اس پر لاد دی جائیں گی اور اس کی برائیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اور سن اتنا ہی نہیں ہوگا، حساب لینے والا جب وہ اللہ حساب لے گا، جسے ہر لمحے کی خبر، جسے ہر سیکنڈ کی خبر، جسے ہر پل کی خبر، جب وہ اللہ حساب لے گا، جب وہ زمین و آسمان کا بنانے والا حساب لے گا تو وہ دو بکریوں کو کھڑا کرے گا، ایک بکری سینگ والی دوسری بغیر سینگ کی، اس نے اس کو مارا ہوگا، ان کا بھی حساب برابر کیا جائے گا۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں، ہر لمحے ہر پل کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر آخرت دلانے کے لیے کیسی کیسی باتیں صحابہ کو بیان فرمائی ہیں، اور صحابہ تڑپ اٹھتے تھے ان باتوں کو سن کر۔ ہمارے دلوں پر جو اثر نہیں ہوتا، آنکھیں جو روتی نہیں، آنکھوں سے جو آنسو نہیں گرتے، اس کی وجہ یہ ہے ہم پر دنیا حد سے زیادہ سوار ہو گئی اور دنیا نے ہم کو غافل کر دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ متاع تو ہے بے حیثیت، لیکن اس کے بعد بھی اس کی چار چاندنیوں میں لگ کر تم غافل ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ دھوکے کا نام اور دھوکے کا سامان ہے۔ جوانوں سے پوچھیں نا، کتنی لذت آمیز معلوم ہوتی ہے یہ دنیا، کتنی لذت ملتی ہے اس دنیا کو دیکھنے میں، اور اس دنیا کی چار چاندنیوں میں کس قدر اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے یہ دنیا۔ یہ سب کی ضرورت ہے، بالاتفاق یہ سب کی ضرورت ہے کہ سب پر آخرت کی فکریں سوار ہو جائیں۔ پوری دنیا کا فساد، پورے زمانے کا فساد جو برپا ہے وہ اس وجہ سے سب کے سب مرنا بھول چکے ہیں۔ اگر آج یقین پیدا ہو جائے مجھے مر کر اللہ کے سامنے جانا ہے، ابھی ابھی زمانے کا حال بدل سکتا ہے اور معاملات بدل سکتے ہیں اور گردش ایام پھر بدل جائے، ہمارے اندر سے یہ فکریں نکل گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا صحابہ ہنس رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج جو میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں، حد سے زیادہ ہنسی، حد سے زیادہ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم لوگ ہنس رہے ہیں بیٹھ کر، کوئی پرواہ نہیں ہے، آخرت کی فکریں بالکل بھول گئے۔ اگر جا کر کبھی قبرستان کا منظر دیکھ آیا کریں تو ہمیں ہماری اوقات یاد آ جائے گی۔ آج جو دانت ہنستے ہوئے کھل رہے ہیں، کل کو یہ دانت بالکل اکھڑ کر پڑے ہوں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ وہ جانے والا رہنے والوں کو یہ پیغام دے کر جاتا ہے، او ہنسنے والے غافلو، او ہنسنے والے غافلو، جب قبرستان سے گزرو تو یہ سوچ کر یہ دل کہتا ہے کتنے آرام سے پڑے ہیں، ہمیں یہ فکر نصیب ہو جائے۔ ہم آرام سے وہ نہیں پڑے، آرام سے دنیا میں ہم پڑے ہیں، وہ تو جیسی زندگی گزار گئے ان کو ویسا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور انسان کی برزخی زندگی سے، انسان کی قبر کی زندگی سے اس کے ساتھ ویسے معاملات شروع ہوتے چلے جاتے ہیں، ویسے معاملات شروع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں آپ داخل ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دیکھا وہ ہنس رہے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو، کیا بات ہے؟ آقا علیہ السلام سے صحابہ خاموش ہو گئے۔ کَإِنِّي أَعْلَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ أَنَا أَعْلَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، جو جہنم کے مناظر میں دیکھ کر آیا ہوں اگر تم دیکھ لو، جو قبروں کے مناظر اور قبروں کے حالات مجھ پر منکشف کیے جاتے ہیں اگر تم دیکھ لو، جو عذاب قبر کا معاملہ انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو میرے اللہ نے مجھ کو بتایا اگر تم دیکھ لو، جو جہنم کی وادیاں میں دیکھ کر آیا ہوں اور جو جہنم کی گھاٹیاں سفر معراج پر مجھ کو دکھلائی گئی ہیں اگر تم دیکھ لو، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو ہنسو کم اور رو زیادہ، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ آج ہم ہنس زیادہ رہے ہیں اور رو کم رہے ہیں، کیوں؟ دنیا کی عظمت، دنیا کی محبت، دنیا ہمارے اوپر غالب اور حاوی ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے انسان کو، ہنسیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مذاق بھی تھا، آپ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، ضحاکن و بسامن، یہ نبی کی صفت ہے، آپ کا چہرہ مسکراتا ہوتا تھا۔ لیکن ہماری زندگی سے سنجیدگی بالکل ختم ہو گئی ہے، ہنسی کھیل لیں۔ نوجوانوں سے پوچھیں نا، جب جوانی گزر جاتی ہے، ایک شاعر نے کہا، میر تقی میر ایک بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے کہا ہے عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میں نہ کچھ کام کیا، عہد جوانی سو سو کاٹا پیری میں نہ کچھ کام کیا۔ جب انسان جوانی کے حالات عہد جوانی ہنس ہنس کاٹا پیری میں نہ کچھ کام کیا، جب کام کا وقت تھا تب بڑا آرام کیا ہے، اب جب آرام کا وقت آیا تھا تب انسان غفلت کی وجہ سے اپنے دل کو بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے، ہائے میری زندگی کہاں غفلتوں میں گزر گئی۔ اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب انسان پورا کا پورا مجبور ہو جائے، بے بس و کمزور ہو جائے، اس دن کے آنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے۔ کیا ہے حیثیت دنیا کی؟ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟
یہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، عجیب بات یہ ہے اس دن سے لے کر آج تک اللہ نے اس دنیا کو ایک دفعہ بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ آج ہم لوگ مال و زر کی ہوس میں بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں نا، بہت زیادہ انسان کو الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے انسانوں کو غافل کر دیا، اولاد کی کثرت نے انسانوں کو غافل کر دیا، چیزوں کی فراوانی نے انسان کو غافل کر دیا۔ ایک طرف اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر ناشکریوں کا مزاج آیا۔ ہاں، ذرا جا کر فرعون سے پوچھو، اس کے پاس یہ اے سی تھی، ذرا جا کر قارون سے پوچھیں، اس کے پاس یہ پنکھے تھے، ذرا جا کر نمرود سے پوچھیں، ہوں گے اس کے پاس ہزاروں خزانوں کی چابیاں، ہوں گے اس کے پاس، اس کا خزانہ مشہور ہوگا، لیکن جو آرام، جو آسائش، جو چیزیں ہم کو آسانی کے ساتھ مل رہی ہیں وہ ان کو نہ ملی تھیں، لیکن اس قدر جو غفلت ہم پر سوار ہے اس زمانے کے لوگوں پر نہ تھی۔ وہ اپنے خزانوں پر فخر کیا کرتے تھے، لیکن اگر وہ ہماری نعمتوں کو دیکھ لیں تو وہ پاگل ہو جائیں کہ یہ نعمتیں جو ان کو ملی ہوئی ہیں کاش ہم کو مل جاتی، اور ہم ان نعمتوں میں پلنے کے بعد اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے، آخرت کو یاد نہیں کر رہے۔ دنیا جتنی زیادہ سے زیادہ ریموٹ کنٹرول پر آ گئی، انسان اللہ سے اتنا غافل ہوتا چلا گیا۔ دنیا جتنی زیادہ سے زیادہ، ٹیکنالوجی نے جتنی ترقی کی اور ریموٹ ہاتھوں میں آ گئے اور سارا کام جب ریموٹ نے، تو انسانوں کے اندر سستی اور کاہلی کا مزاج پیدا ہو گیا۔ پچھلے زمانے کے لوگ، ان کے سامنے ان کے حالات چاہے جیسے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انسان اللہ سے لو لگایا کرتے تھے، وہ اللہ کو نہیں بھولتے تھے۔ اور اللہ کا تقاضا یہ ہے، آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں غافل نہ بنیں، آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں شکر کریں، اور وہ نعمتوں کا شکر یہ ہے اس کا جیسا استعمال ہے ویسا اس کو استعمال کریں۔ امی عائشہ پر بھی یہ فکر سوار ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دھوپ ہے، سخت دھوپ ہے، جب صحابہ پر یہ فکریں آئی تھیں کیا حال بنا تھا۔ عمر بن خطاب، ان کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ دوڑے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اما عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہ عمر بن الخطاب، آپ کا بیٹا عمر، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین نہیں کہا۔ کہ کیا بات ہے، اس قدر دھوپ میں کیوں آئے ہو؟ کہ اماں عائشہ، میرے نبی کی زوجہ، میں آیا اس لیے ہوں کہ عمر کو اس بات کی فکر ہو گئی ہے کہ عمر کے لیے دعا کرنا کہ اللہ عمر کی مغفرت فرما دے۔ جب حضرت عمر وہاں سے چلنے لگے ہیں تو اما عائشہ نے کہا نہیں رکو ٹھہرو، جاتے کہاں ہو؟ میں دعا کروں گی تمہارے لیے، میں امت کی ماں ہوں، لیکن عمر سنو، تم کو یوں نہیں جانے دوں گی، تم کو بھی میرے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہوگی۔ نبی کے ساتھ رہنے والے اور نبی کی بیوی، نبی کے خلیفہ ثانی، وہ تو یوں کہہ دیں کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر بن الخطاب پر کیسی آخرت کی فکر سوار ہو گئی تھی کہ حضرت حذیفہ بن الیمان، صاحب السر رسول اللہ کے رسول کے رازدار صحابی اور فتن کو بہت زیادہ جاننے والے صحابی، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس منافقوں کی لسٹ تھی، آپ نے بتا دیا تھا فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق۔ وہ حضرت حذیفہ، جب حضرت عمر بن الخطاب کی وفات کا وقت آیا اور حضرت عمر انہی جنازوں میں شرکت کیا کرتے تھے جس میں دیکھتے حذیفہ بن الیمان ہے، ورنہ منافق کا جنازہ نہ پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ نے عبداللہ بن عمر سے پیغام بھیجوایا، جاؤ اور حذیفہ سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ عمر کا نام منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں ہے، مجھے نہ بتائیں وہ سب کا نام، صرف اتنا بتا دیں کہ میرا نام کہیں منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نہیں مانے کہ نہیں بتاتا۔ حضرت عمر نے خود بلوایا، مرض الوفات ہے، اور حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی وہ اپنے بارے میں یہ متفکر ہے اور حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں حذیفہ مجھے سب کے نہ بتاؤ، میرا بتا دو، میں منافق تو نہیں ہوں نا۔
حضرت حذیفہ رونے لگے کہ مجھے میرے نبی نے کہا تھا نہیں بتانا، لیکن آپ نے مجھے اس طرح پوچھا ہے، آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں آپ کا نام ان منافقوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رونے لگے، اللہ کا شکر ہے کہ میرا نام ان منافقوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ کیوں؟ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ایک پوری زندگی حدیث، وہ محدث رحمۃ اللہ علیہ، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، جب آخری وقت آیا ہے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کمزور ہو گئے، اپنے بیٹے سے فرمایا میرے بیٹے جب میری موت کا وقت آئے تو مجھ کو نیچے زمین پر لٹا دینا، میں اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رگڑوں گا اور اپنے اللہ سے کہوں گا اللہ میری زندگی جیسے تیسے گزر گئی، آپ کی غفلتوں میں گزر گئی، لیکن اللہ آپ کو میں اپنی سفید داڑھی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ کو اپنے بڑھاپے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں پروردگار عالم جب آپ کے سامنے کوئی بوڑھا مانگتا ہے تو اللہ آپ کو حیا آ جاتی ہے، میں آپ کو اپنے علم حدیث کا واسطہ نہیں دیتا، میں آپ کو اپنے علم کا واسطہ نہیں دیتا، میں آپ کو اپنی کسی دنیا کی نیکی کا واسطہ نہیں دیتا، اللہ میرے گڑ گڑانے کا اور میرے سفید داڑھی کا واسطہ آپ مجھ کو معاف کر دیجئے گا۔ آخرت کی فکر جب سوار ہو گئی تھی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ وہ دن بھی آئے گا جب سورج 1 میل پر ہوگا۔ اب سنیے ذرا اس روایت کو، امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول 1 میل پر؟ ہاں عائشہ وہ دن بھی آئے گا۔ کہ اچھا پھر؟ کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر اپنے پسینوں میں ہوں گے، اور آپ نے فرمایا حفاظ العورات کہ انسان ننگے پیر ہوگا اور ننگے بدن ہوگا، کسی انسان کے بدن پر قیامت کے دن محشر کے دن کوئی کپڑا نہ ہوگا۔ امی عائشہ شرما گئیں۔ آپ نے پوچھا اللہ کے رسول عورتیں مرد سب؟ کہاں عائشہ، لیکن پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوگی، انسان اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی اپنے سینے تک، کوئی کمر تک، اور جس کا جیسا عمل ہوگا وہ پسینوں میں ڈوبا ہوگا، اور حال یہ بن پڑے گا کہ انسان اس پریشانی کے عالم میں اس قدر عجیب ماحول ہوگا، لوگ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ فرمایا شرم نہیں آئے گی؟ کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی۔ محدث نے لکھا کہ نبی نے جب یہ کہا 1 میل پر سورج ہوگا، فرمایا ایک اردو کا ایک ہماری زبان کا میل ہے کہ 1 میل 3-3.5 کلومیٹر ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے نبی نے جو یہ فرما دیا 1 میل عربی زبان میں سرمے کی سلائی کو کہتے ہیں، وہ وقت بھی ہو سکتا ہے کہ جب سورج اتنا قریب ہو انسان سے۔ اور اللہ کے رسول نے جب ان صحابہ کو عرض کر رہا تھا ہنستا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا جو حالات قیامت اور جو محشر کے حالات، جو برزخ کے حالات، جو قبر کے حالات میرے سامنے ہیں، تم کو اگر میں بتا دوں تم روز زیادہ ہنسو کم۔ اور ترمذی کتاب الزہد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ما تلذذتم بالنساء، تم اپنی عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، تم اپنی عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دو، تم اپنی عورتوں سے لذت اٹھانا چھوڑ دو، اگر تم کو آخرت کی فکر نصیب ہو جائے اور تم کو قیامت اور قبر و حشر کا منظر تمہارے سامنے آ جائے۔ ہم سب غافل بنے ہوئے ہیں، ہم سب کے سب غافل بنے ہوئے ہیں۔ اس غفلت سے توبہ کریں، اس غفلت سے توبہ کریں، اب اپنے اللہ سے کہہ دیں اللہ ہم نے اب تک تو بڑی غفلت کی زندگی گزار لی، اب ہم آخرت کی فکر پانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھ لیا شیبت یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپا آ گیا اللہ کے رسول وقت سے پہلے؟ آپ نے فرمایا ہاں شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات، ہاں مجھ کو بوڑھا کر دیا سورہ واقعہ کے مضمون نے، سورہ ہود نے، سورہ مرسلات نے۔
ہاں مجھ کو بوڑھا کر دیا ہود نے، واقعہ نے اور مرسلات نے۔ کیوں؟ ان آیات کے اندر، ان صورتوں کے اندر قیامت کے ان ہولناک مناظر کا تذکرہ ہے کہ جن کو انسان بالکل تصور نہیں کر سکتا۔ وہ دن بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها۔ آج ایک جھٹکا لگتا ہے اور زلزلہ آتا ہے، انسان کیسا پریشان ہو جاتا ہے، زمین ذرا سے ہلتی ہے تو انسان مسجدوں کی طرف آ جاتا ہے۔ وہ وقت بھی آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ ہاں جب زمین کو بھوچال آ جائے گا اور زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ، ایک وقت وہ بھی آئے گا قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بڑی عجیب اور عظیم چیز ہوگی وہ، اور بہت ہیبت ناک وقت ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جو کچھ بوجھ ہے وہ سب الٹ پلٹ کر دیا جائے گا۔ آج آخرت کے تذکرے نہ ہونے کی وجہ سے، قبروں کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے، موت کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے، دلوں پر آخرت کے دن کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے مساجد کے اندر بالکل دلوں پر غفلت آ گئی۔ اور صحابہ کا زمانہ وہ زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ صحابہ اور تابعین ایک دوسرے کو بلا بلا کر بیٹھایا کرتے تھے، آؤ 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 آخرت کی فکریں تازہ کریں۔ صحابہ کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھو، ہم تھوڑی دیر اللہ سے اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ آج کہاں ایسی مجلسیں لگتی ہیں؟ ہر جگہ ہنسی اور کھیل کی مجلسیں، ہنسی اور کھیل اور غفلت کی مجلسیں۔ ہر آدمی، ہر دوسرا آدمی فکر ہے صرف ایک، پیسہ پیسہ، مال، دولت، تجارت، کاروبار، بزنس، بس۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب بھیجا ہے وہ اللہ انتظام بھی کرے گا۔ نبی کی روایت بہت دنیا کی مثال یوں دی گئی ہے کہ دنیا کے اندر انسان آیا ہے، اس کو یہاں سے جانا ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں۔ اور دیکھیں موت بہرحال یقینی ہے، آنے والی ہے۔ جب وہ موت آنے والی ہے تو ہمیں اس کے لیے تیاری بھی ویسی کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دے اور عمل وہ کرے جو اس کے موت کے بعد اس کو پیش آنے والا ہے، موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ اور ہم لوگ اپنے پوری زندگی کے اعمال دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اور دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے، ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبا دیں اور نکال دیں، جتنا پانی کا قطرہ اور ذرہ اس سوئی پر آ جائے وہ دنیا کی حقیقت ہے، اور وہ سارا سمندر جو ہماری نگاہ سے بھی آگے ہوتا ہے وہ انسان کے لیے آخرت کی حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ جو پہلے آ گئی یہ زندگی، آخرت اس سے بدر جہاں بہتر ہے، بدر جہاں بہتر ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی ان کو بھی اپنے والد سے یہ فکر نصیب ہوئی تھی۔ وہ فرماتی تھی عائشہ بھی کسی درخت کی کوئی ٹہنی ہوتی جو کاٹ دی جاتی۔ یہ جو بار بار صحابہ اس طرح کے جملے اور اس طرح کے جملوں کا تکرار کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ ان پر آخرت، ان کو آخرت کا یقین ہے، ان کو مرنے کا یقین ہے، ان کو قبروں کا یقین ہے۔ ان کو آج تو لوگوں ایک ماحول ایسا بنایا گیا کہ ہم نے سوچا کہ قبر میں جانے کے بعد صرف انسان سو جاتا ہے، ہاں نیند آئے گی ان لوگوں کو قبر میں گہری جو سوال میں اور جواب میں پاس ہو جائیں۔ آنے والے منکر نکیر جب سوال کرنے آئیں گے من ربک ما دینک من نبیک ماذا تقول فی هذا الرجل، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ 3 سوالوں کے جواب جب انسان دے دے گا تو انسان کو پاس کر دیا جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے نیک بندہ جب ان سوالوں کے جواب دے دے گا تو حدیث میں آتا ہے اس انسان کے لیے قبر کے اندر جنت کے مناظر اس کو دکھلا دیے جائیں گے۔
گے اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی اور جنت کی ہوائیں اس کے لیے آ رہی ہوں گی اور جنت کی طرف سے روشنی آئیں گی. اور جو انسان ان جوابوں میں ناکام ہو جائے, اللہ کے رسول نے اپنی صحابہ کی چیخیں نکل گئیں, اپنی انگلی کو یوں ملا کر فرمایا, ہاں جب ایک پسلی دوسری پسلی میں یوں مل جائے گی قبر انسان کو اس طرح دبوچے گی, قبر انسان کو اس طرح دبوچے گی. اللہ کے رسول اپنی پیاری بیٹی حضرت زینب کو دفن کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا, اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے کہا, اے اللہ میری بیٹی زینب برچھا لگا تھا, انتقال کر گئی تھی, شہید ہو گئی تھی. فرمانے لگے, اللہ میری بیٹی زینب کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھنا. صحابہ نے پوچھا, عذاب قبر تو سنا تھا, اللہ کے رسول یہ فتنہ قبر کیا؟ آپ نے فرمایا, جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر اس کو یہاں سے اور وہاں سے بالکل دونوں طرف سے اس کو یوں دبا لیتی ہے. آپ نے یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا یہ حضرت زینب کے ذریعے پوری انسانیت کو پیغام تھا, پورے مسلمانوں کو پیغام تھا. اے غافلو, وہ قبر بھی ہے جو تنو منو مٹی بھی ہے, جس کے نیچے انسان کو آنکھیں مون کر سو جانا ہے. تب حقیقت کی آنکھیں کھل جائیں گی, تب حقیقت کی آنکھیں کھل جائیں گی. تو اللہ کے رسول رونے لگے اور کہا, ہاں وہ وقت بھی آئے گا جب قبر انسان کو دونوں طرف سے یوں دبوچے گی اور ہڈیاں پسلیاں پسلیوں میں مل جائے گی. کیا وہ وقت نہیں آنے والا؟ آنے والا ہے وہ وقت. حضرت فاطمہ کو نبی کی تربیت کی برکت سے کیا آخرت کی فکر نصیب ہو گئی تھی. جائیں اور سنائیں اپنے گھر کی عورتوں کو یہ احوال, ان کی بھی فکر کریں. میں نے آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. ہم تو سن لیتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے قیامت کے دن میں نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت دیکھی ہے. صحابیات نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کیا کرتی ہیں؟ کیوں؟ کہ ان کی زبان بہت چلتی ہے, ناشکری کے بول بہت بولتی ہیں, لعن طعن بہت کرتی ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا, واتق النار ولو بشق تمرہ, کہ دیکھو جہنم سے بچو, جہنم سے بچو گرچہ تم ایک کھجور کی گٹھلی کیوں نہ صدقہ کر کے بچو. پتہ یہ چلا کہ صدقہ کر دینا, صدقات کا دے دینا, عورتوں میں کنجوسی بھی بہت ہوتی ہے, بچا بچا کے رکھنے کا مزاج بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اما عائشہ سے فرمایا, اے عائشہ دیکھ گن گن کے نہ رکھ, باندھ باندھ کے بچا بچا کے نہ رکھ, دیا کر. تو گن گن کے دے گی, اللہ تعالیٰ بھی تجھ کو گن گن کے دے گا. تو اپنی عورتوں کو جا کر یہ بتائیں. حضرت فاطمہ پر جب آخرت کی فکریں آئیں, نبی کی تربیت اور صحبت کی برکت سے 6 ماہ کے بعد, نبی کے انتقال فرمانے کے 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. تو جب موت کا وقت آیا ہے, حضرت فاطمہ نے غسل کیا, کنیزہ سے باندی سے کہا کہ کفن لاؤ, کفن پہنا, اوڑی سو گئی. کہا میرے جنازے میں علی, حسن, حسین کے علاوہ چوتھے کو نہ بلانا. میں نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی دیکھے اور کسی کو خبر ہو کہ فاطمہ بنت محمد کا جنازہ جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب رات کے وقت, اور میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا, چلنے لگے تو حضرت ابو ذر غفاری راستے میں مل گئے. کیا ہوا؟ کہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا. کہا اچھا میں بھی کندھا دے دیتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری نے کندھا دیا, کیونکہ وہ تو عجیب صحابی تھے, زاہد فی الدنیا صحابی تھے, ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. قبر پر جب گئے ہیں یہ چاروں لوگ, تو حضرت ابو ذر نے قبر کو خطاب کر کے کہا, اے قبر جانتی ہے تیرے اندر آج کون آ رہا ہے؟ کائنات کے سب سے حسین اور سب سے اکمل ترین انسان کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. خداوند قدوس کی طرف سے
زبان عطا کی گئی قبر کو، اور زبان ان الفاظ کو اپنی قبر ان الفاظ میں گویا ہوئی، ابو ذر سن سن سن، میں نہیں جانتی، میں نہیں دیکھتی میرے اندر کون آ رہا ہے، میں سب کے ساتھ یکساں معاملہ کروں گی۔ ہاں، جس کو اپنی زندگی میں جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، یہاں پر انسان کے حسب، نسب، مال، دولت، عزت، شہرت اور اس کے نام کی وجہ سے، اس کی نسبت کی وجہ سے فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ میں قبر ہوں، میرے اندر آنے والا جیسا اپنے اعمال لے کر آتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتی ہوں۔ مجھے یہ نہ بتا کہ یہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ یہ قبر کے ذریعے سے ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہاں سنو، یہ صرف فاطمہ بنت محمد کے لیے نہیں تھا، یہ ہم سب کے لیے تھا۔ وہ منظر بھی آنے والا ہے جب لوگ ہم پر خاک ڈال کر چلے جائیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پیدا کیا تھا، اسی میں تم کو دوبارہ لوٹایا اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ، وہ منظر بھی آنے والا ہے، عجیب و غریب منظر ہوگا وہ کہ جب انسان، آج یہاں پر قرآن نے ایک عجیب محشر کا عالم، اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا۔ کوئی کسی سے مطلب کے علاوہ تعلق رکھنے کو تیار نہیں، کوئی کسی سے اپنے مطلب کے علاوہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی سے ہمدردی کی باتیں اور تسلی کے بولنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دنیا ایک محشر کا عالم ہے، اور اس دنیا نے بتا دیا کہ محشر کیا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہاں، وہ دن بھی آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ وہ جائے گا ایک نیکی کا سوال کہ نہیں، وہ آنکھیں اور نظریں چرائے گا، یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ، وہ ابھی ماں باپ کے پاس جائے گا، ایک نیکی نہیں، آج سب مانگ لینا، نیکیوں کا سودا نہیں ہوگا، نیکیوں کا لین دین اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے رکھا ہے، ہم اس دنیا کے اندر، یہ دنیا دار العمل ہے، دار الحساب نہیں۔ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ جب انسان موت کے اندر، موت کی وجہ سے اپنی آنکھیں موند کر اور کفن کی چادر اوڑھ کر سو جائے گا اور محتاج ہوگا، اور زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوگا، ہائے میری تباہی، ہائے میری غفلت، ہائے میری ہلاکت، میں نے دنیا میں کچھ بھی نہ کیا اپنے لیے۔ ہم دنیا والوں کے لیے جی رہے ہیں، کام اس لیے کر رہے ہیں بیوی بچے خوش رہیں، اپنی بھی تو فکر کر لیں، اپنی بھی آخرت کی فکر کر لیں، اپنے اللہ سے بھی تو صلح کر لیں۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا کہ جو جھوٹ بولے گا اس پر 5 درہم کا جرمانہ ہوگا۔ بادشاہ اور وزیر اور اس کے کارکن پوری رعایا میں کے درمیان اپنا رنگ روپ بھیس بدل کر پھیل گئے۔ جب بادشاہ کا اعلان ہو گیا، سب الرٹ ہو گئے، ساودھان ہو گئے، بالکل سب کے اندر یہ بات آ گئی، جھوٹ نہیں بولنا ہے ورنہ بادشاہ وقت پکڑ کرے گا اور جرمانہ دینا پڑے گا۔ ہائے کاش ہمیں یہ فکر ہو جائے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے گناہ نہ کرو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، بڑی سخت پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جب وہ پکڑتا ہے تو قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوا کرتی۔ تو بادشاہ وقت نے بہرحال اعلان کرنے کے بعد وہ گھومتا رہا۔ اس نے جب یہ ایک تاجر، جب وہ تھک گیا، ایک بزنس مین اور ایک تاجر کی دکان پر گیا اور اس نے کہا بھائی کیا نام ہے، نام بتایا، تجارت یہ ہے، اچھا سوال پوچھے، 3 سوال۔ پہلا سوال تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 20 سال۔ دیکھنے سے وہ زیادہ معلوم ہو رہا تھا۔ کہا اچھا 20 سال ہے، کہا چلو اس کو لکھو، اس کا نام لکھو، اس کی دکان کا نام لکھو۔ انہوں نے چپکے سے لکھ لیا۔ کہا تمہارے کتنی اولاد ہیں؟ کہنے لگا 1۔ کہا اچھا، پھر
بینک بیلنس پیسے کتنے ہیں تمہارے پاس؟ کہنے لگا 70,000 درہم۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بادشاہ اپنے محل میں گیا، یہ اس طرح یہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں نا کندھے پھلانگ کر، یہ خلاف سنت ہے، بالکل پیچھے بیٹھ جایا کریں، بالکل خلاف سنت ہے۔ یہ مائنڈ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یا جو لوگ پیچھے کی طرف بیٹھتے ہیں وہ آگے پھر پوری صف پوری کر کے بیٹھا کریں۔ خلاف سنت عمل ہے یہ اس طرح سے کندھے پھلانگ پھلانگ کرانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے درمیان ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ تو بادشاہ وقت نے اعلان، جب اس کے بارے میں وہ محل میں گئے، اور محل میں جانے کے بعد اس نے کہا کہ اس کا پتہ لگاؤ۔ جب پتہ لگوایا گیا، حساب آیا، محاسبی نے جب دیکھا، پتہ چلا اس کی عمر 20 نہیں تقریباً 35-40 سال ہے، بیٹے ایک نہیں بلکہ 5 ہیں، اور اس کے پاس تو بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، وہ 70,000 بتا رہا ہے۔ پھر اس کو بلوایا گیا، دربار شاہی میں طلب کیا گیا، کہنے لگا کیوں تم نے جھوٹ بولا؟ 3 جھوٹ بولے، تم پر جرمانہ عائد ہوگا۔ کہا بادشاہ سلامت، جرمانہ تب عائد کیجیے گا جب اب میری بات اور میں نے جو کہا وہ غلط ہو۔ کہنے لگا ہاں میری عمر ہے تو 35-40، لیکن میں نے زندگی کے صرف 20 سال اللہ کو راضی کرنے میں گزارے ہیں، اور مجھے 20 سال میں توبہ کی توفیق ہوئی ہے، اور یہ میرے 20 سال اللہ کی رضا کے کاموں میں گزرے، بقیہ زندگی کو میں زندگی نہیں مانتا، اس کو میں سراسر شرمندگی مانتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ جی ہاں۔ پھر بیٹے کتنے؟ کہا 5 ہیں، لیکن 5 بددین، بغیرت، بے ایمان، بددیانت، جھوٹے ہیں، میں ان کو اپنی اولاد نہیں مانتا۔ ایک بیٹا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا اور میرا فرما بردار ہے، میں اس کو اپنا بیٹا اور وارث مانتا ہوں۔ اور پھر تیسری بات، تمہارے پاس دولت 70,000؟ کہاں بادشاہ سلامت، میں نے 70,000 درہم خرچ کر کے مسجد بنوائی ہے، میں نے جو اللہ کے لیے لگا دیا، میں اس کو اپنی دولت مانتا ہوں، وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا، اور جو میں چھوڑ کر جاؤں گا وہ تو ورثہ کا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کا جو وقت اللہ کے لیے لگ جائے وہ حقیقی ہے، جو دولت اللہ کے لیے لگ جائے وہ حقیقی ہے، جو انسان کا بچہ اس کے اللہ کے لیے دیندار بن جائے وہ حقیقی وارث ہے۔ اور نبی نے فرمایا تیرا مال، انسان کہتا ہے مالی مالی، یقول الانسان مالی مالی، میرا مال میرا مال، کہ نہیں 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 نہیں، تیرا مال صرف وہ ہے جس کو تو نے کھا لیا، جس کو تو نے اللہ کے لیے آگے بھیج دیا۔ اور سن، یہ بدن پر تیرا جو کپڑا ہے یہ ایک دن چیتھڑا ہونے والا ہے، وہ کپڑا جس کو پہن کر تو نے چیتھڑا کر دیا، وہ لقمہ جو تیرے جسم کا لوتھڑا بن گیا، اور وہ گھر جو جھونپڑا جس میں تو رہ کر آ گیا وہ تیرا تھا، بقیہ جو کچھ تو چھوڑ کر جائے گا یہ تیرے ورثہ کا ہوگا۔ اللہ ہمیں اتنی سی بات سمجھا دے، اللہ ہمیں اتنی سی بات سمجھا دے۔ اللہ کرے ہمارے اندر دنیا کو جس طریقے سے ہم وقت دیتے ہیں، دین کے کاموں کو وقت دیں، کم از کم مسجدوں کو آباد کریں۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ عجیب بات ہے نا کہ جب مسجدیں اتنی بڑی سے بڑی بنتی جا رہی ہیں اور ہمارا جو من ہے وہ پرانا پاپی ہے، کیوں مسجدوں سے ہمارا وہ تعلق نہیں رہا؟ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی کہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ وہ جو صحابہ کا مزاج تھا اور صحابہ کے اندر جو مساجد کی برکت سے، نبی کی صحبت کی برکت سے، دین کی باتوں کی برکت سے ان کے اندر جو فکریں آئی تھیں، ہماری فکریں بالکل بدل چکی ہیں، ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں۔ اللہ کرے ہمیں یہ فکر نصیب ہو جائے۔ اور مجھے ایک دو منٹ کی گزارشات عرض کرنی ہے۔ ملکی حالات یہ بھی سنا دوں؟ ملکی حالات جس قدر سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں، یہ معمولی حالات نہیں ہیں، یہ دجالی دور کی ابتدا ہے۔ جب دجال آنے والا ہوگا، اس کو ذرا سمجھیں، تو وہ
وہ طرح طرح کے مکر و فریب لائے گا اور دنیا کو ایک عجیب و غریب اضطراب میں مبتلا کر دیا جائے گا. کیوں؟ اور ان کی فکروں اور ترجیحات کو بدل کر رکھ دیا جائے گا. کیوں؟ انسان کو آخرت سے غافل تر کیا جائے اور دنیا کے جھمیلوں میں اتنا پھنسایا جائے. آپ 10 سال پہلے کے ملکی حالات دیکھیں، 5 سال پہلے کے دیکھیں اور اب کے دیکھیں، دجال کی آمد بالکل قریب ہے اور دجالی دور اپنے شباب پر ہو رہا ہے. بالکل اس کی ابتدا ہو چکی ہے. ہم لوگ غافل بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو حالات آتے ہیں ہم ان کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں کہ نہیں نارمل ہے. یہ ہلکے نہیں ہیں. میں نے بتایا تھا کہ ایمان اور مادیت کا معرکہ ہوگا اور دنیا کے جھمیلوں میں بالکل پھنسا دیا جائے گا. وہ حالات بن پڑے. یہ دیکھیں، یہ شہری حقوق سے متعلق قانونی دستاویزات درستگی مہم، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ حکومت قانونی دستاویزات، جس کو ڈاکیومنٹس کہتے ہیں، سے متعلق انتہائی سرگرم ہے اور روزانہ ایسے قوانین اور لا بنائے جا رہے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کی پریشانی کا سبب ہیں. اور ضروری کاغذات بھی مسلمانوں کے پاس اور بہت لوگوں کے پاس تیار نہیں ہیں. لیکن یہ کاغذات کی خامی، میں یہ من وان پڑھ کے نہیں بتا رہا، یہ کاغذات کی نادرستگی اور عدم موجودگی یہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں. کیوں؟ آسام کے بارے میں ہم لوگوں کو معلوم ہے، وہاں پر NRC لاگو ہوئی اور NRC کا عمل شروع ہوا اور ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں کو ڈیٹیکشن سینٹر میں ڈال دیا گیا. ماؤں کو بچوں سے جدا، بچوں کو ماؤں سے، کسی کا گھر کے فرد کو بالکل الگ تھلگ کر کے رکھ دیا گیا. یہ NRC اب وہاں جب پوری ہو چکی اس کی تکمیل، تو اب ملک نے، اس کا فل فارم ہے نیشنل رجسٹر آف سینٹرز آف انڈیا، سٹیزنز آف انڈیا. تو اس کی تکمیل کے بعد پورے ملک میں اب NRC نافذ ہونے والی ہے. یہ حکومت کا بالکل سنکیت ہے، ان کا یہ الارم ہے اور انہوں نے الرٹ کر دیا ہے. یہ اچھی بات ہے. حکومت نے NPR کے لیے 2020 کا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ 2020 تک NPR کیا ہے، جس کو کہتے ہیں جن گننا ہماری زبان میں، یا مردم شماری اور لوگوں کی کاؤنٹنگ. لوگوں کے کاغذات دیکھ کر پھر لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں، اس کو اور پھر ان کا اندراج کیا جائے ان لسٹوں کے اندر. مردم شماری پروگرام کا حصہ ہے یہ. اور 2020 تک، اپریل تک ان لوگوں یا ستمبر تک ان لوگوں نے یہ بات رکھی ہے کہ اس کو مکمل کرنا ہے. لیکن خدشہ یہ ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ NPR کے ساتھ ہی NRC کے عمل کو بھی دہرایا جائے گا اور اس کا اثر ان لوگوں پر پڑ سکتا ہے جو NPR میں شامل نہیں ہو پائیں گے. تو اس لیے اب جو اصل بات ہے، لہٰذا اس موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے شہر کے سرکردہ افراد نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ملی اور سماجی طور پہ ایک مہم چلا کر نہ صرف لوگوں کے کاغذات درست کرائے جائیں، بلکہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ تمام شہریوں کے پاس وہ متعلقہ کاغذات موجود ہوں جس کا حکومت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے. چونکہ مذکورہ مہم خالصتاً للہ فی اللہ عوام الناس کے فائدے کے لیے شروع کی گئی ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے تمام سرکردہ افراد اس مہم کا حصہ بنیں اور اپنے قرب و جوار میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دستاویزات کی درستگی میں، ان کو ڈاکیومنٹس بنوانے میں ان کی مدد کریں، ہیلپ کریں. اس سلسلے میں ایک اجلاس، ایک پروگرام برائے بیداری مہم کا انعقاد سینٹ میری اسکول، کھڑی مشین روڈ، ساحل ہوٹل کے پاس، کوسہ ممرہ، بدھ کے دن 2 اکتوبر 2019 کو دوپہر 2 بجے کیا گیا ہے. آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے متعلقہ اداروں، تنظیموں، مساجد میں اس کا اعلان فرما کر، ٹھیک ہے اعلان ہو گیا انشاءاللہ، سینٹ میری اسکول 2 اکتوبر 2 بجے بدھ کے دن آپ سب وہاں پہنچیں. اس کے سلسلے میں میٹنگ رکھی گئی ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. 1-2 گزارش مجھے یہ عرض کرنی تھی 1-2 منٹ کی، کہ ہم مسلمانوں کے اندر نا بد اخلاقی بہت عروج پہ، منہ پھلا کے بات کرتے ہیں سامنے والے سے. کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے، ہمارا کام یہ مسکرا کے بات کریں. تو
تو یہ بیچارے کروڑ 2 کروڑ کے مالک ہوں گے، اور جن کو ان کی نوٹوں نے غافل کر دیا. ہمارے ساتھ ایسے، اور مولویوں کے ساتھ نا یہ درد ہے میرے دل کا، یہ بہت ہوتا ہے. مولوی صاحب لوگ کہیں گئے اور وہ بیچارے وہ 2-4 کروڑ کے مالک تھے، اب وہ آپے سے باہر کہیں مزاج کے خلاف کوئی بات، اب انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا. تو اول تو یہ کہ علماء کو حقیر سمجھنا اور اہل علم کو حقیر سمجھنا، دینداروں کو حقیر سمجھنا، ان سفید پوشوں کو حقیر سمجھنا، ان مساجد کے ممبر پہ بیٹھنے والوں کو حقیر سمجھنا، ان مسجدوں کے اندر امامت کرنے والوں کو حقیر سمجھنا، ان کو فقیر سمجھنا، ان کو ذلیل سمجھنا. حضرت تھانوی نے اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ان کی توہین سے اللہ کا عذاب جلدی آتا ہے. ہم لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے قوم کے رہبروں، رہنماؤں، مقتداؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے سڑکوں پر. یہ چندہ مانگنے آگے ان کو بھگا دیا، اور ہم تو کہیں اگر ایسے بھی چلے جائیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہیں چندہ مانگنے والے نہ ہو، دور سے کہتے جاتے نا. کیوں؟ آپ سے چندہ مانگنے نہیں آئے، آپ کو دعائیں دینے آئے ہیں. ہاں اللہ کرے علماء، میں معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے، میری یہ بات ہزاروں تک پہنچے گی. میں کہنا چاہتا ہوں علماء کو بھی غیور ہونا چاہیے کہ وہ اگر کوئی مالدار، اگر کوئی تاجر اس طرح سے علماء کے ساتھ بیہیو کرتا ہے، برتاؤ کرتا ہے، جوتے کی نوک پر اس کو رکھے اور یاد دلا دیں اس کو احمد ابن حنبل کا زمانہ، یاد دلا دیں اس کو ہارون الرشید کا زمانہ، اور حضرت امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں یا امام مالک کے زمانے میں ہارون الرشید نے اور اس زمانے کے خلیفہ نے کہا تھا آپ مجھ کو اور میرے بچوں کو آ کر دربار شاہی میں پڑھا دیں. انہوں نے صاف کہہ دیا نہیں، تجھ کو پڑھنا ہے تو ہمارے گھر، ہماری مسجد، ہمارے مدرسے میں آنا ہوگا اور طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا ہوگا. اور بالکل علماء کی توہین کی وجہ سے امت پر حالات ہیں، یہ سمجھ لیجئے ایک بہت بڑی وجہ ہے. یہ اہل علم کی توہین، جب علم کی توہین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو جلال آ جاتا ہے. آپ ہوں گے کچھ، لیکن علم کی توہین قرآن کی توہین ہے، علم کی توہین حدیث کی توہین. اپنے مسجد کے امام سے، اپنی مسجد کے خطیب سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے، معاشرے میں ان کا کیا کردار ہے؟ اور جو لوگ ہمارے حضرت مولانا منیر احمد صاحب بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے اس بات کو بہت لکھا ہے، وہ لوگ جن کے گھرانے میں اہل علم تھے، انہوں نے علم کی وجہ سے دوسرے اہل علم کی ناقدری کی، ان کے خاندانوں سے علم کا نام و نشان مٹ گیا. اور جو لوگ دیندار نہیں تھے، علم والے نہیں تھے، جب انہوں نے علم والوں کی، اہل علم کی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھرانے میں بڑے بڑے علماء پیدا فرمائے ہیں. آپ اللہ کی صفت ہے علم، آپ اس کی تحقیر کریں گے، تذلیل کریں گے، آپ ذلیل ہوں گے، برباد ہوں گے، رسوا ہو جائیں گے. اور بالکل یہ مزاج چھوڑ دیجئے بد اخلاقی کا، کسی کو حقارت کی نگاہ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے، ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ایگو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے. اور دوسرے فرمایا کسی انسان کو حقیر نہ سمجھنا. کوئی انسان کسی انسان کو حقیر سمجھ رہا ہے اللہ کی نظر میں مجرم ہے. ایک اللہ کے ولی جا رہے تھے، بہت بڑے آدمی بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، ان کا لباس معمولی تھا، تو کسی نے دیکھ کر ہنسی لی، کہا ہنس مت، تجھ کو دینے والا بھی اللہ ہے، مجھ کو دینے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ کی شان بے نیازی سے ڈر. جب وہ حساب لینے پر آتا ہے آپ نے فرمایا شام کا مالدار صبح کا مالدار رات کو غریب ہو جائے گا. اور کون سا مال اور کیسا مال؟ چند روپے اور نوٹ وہ مال ہے؟ نہ بالکل مال نہیں ہے، دھوکہ ہے، صرف دھوکہ ہے. آنکھیں بند ہو جانے کے بعد اسی مسجد کے ڈولے پر سوار ہو کر تم جاؤ گے، وہی کفن کا کپڑا جو عام انسان پہنتا ہے وہ تم پہنو گے، وہی پانی جس سے لوگ نہاتے ہیں اسی سے تم بھی نہاؤ گے. یہ حقیقت ہے تیری اور میری. چھوڑ دیں بالکل اس مزاج کو. بد اخلاقی عام ہو گئی ہے، سلام کرنے کے لیے محبت سے لوگ ایک دوسرے سے تیار نہیں ہیں. یہ لکھپتی ہے، کروڑ پتی اس سے سلام نہیں کرے گا. وہ ارب پتی ہے، ارب پتی کس سے سلام نہیں کرے گا. اس کی تمنا یہ ہے وہ میرے پاس آئے، اس کی تمنا یہ ہے وہ میرے پاس ہے. کیا نفرتوں کا مزاج بنا لیا، معاشرے کو آگ لگا دی ان لوگوں نے، آگ لگا دی. ایسا مزاج رکھنے والا انسان اگر کوئی ہے توبہ کر لیں اپنے رب کریم سے، اللہ کی پکڑ سے پہلے توبہ کر لیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ غالب اس تلخ نوائی سے رکھیو معاف، غالب اس تلخ نوائی سے رکھیو معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی ہو سنت پڑھ لیں۔